آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم 24ویں ماہ رمضان اور اعتکاف کے چوتھے دن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف میں سے چوتھا وظیفہ 24ویں ماہ رمضان کا پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا یا عزیز یا ذی الطول والمن والقوة والحول والفضل والإنعام والجلال والإكرام یا اللہ یا رحمان یا فرد یا مومن یا مہیمن یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا حی لا الہ الا انت لا الہ الا انت یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء والآلاء اللہم اسألک ان تصلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وَأَلَّا تَجْعَلَنِي مِمَّنْ إِذَا صَحَّ أَمِنَ
وَإِذَا سَقِمَ خَافَ وَإِذَا اسْتَغْنَى فُتِنَ وَإِذَا افْتَقَرَ وَإِذَا افْتَقَرَ خَافَ وَإِذَا مَرِضَ تَابَ وَإِذَا أُوفِيَ عَادَ وَلَا مِمَّنْ يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلْ عَمَلَهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُسِيئِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ وَيُظْهِرُ السَّيِّئَةَ مِنْ أَخِيهِ وَيَكْتُمُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا تُعِينُهُ رغبته على العمل ولا تمنعه رهبته عن الكسل اللهم إني أسألك الهدى والتقوى والعفة والغنى عما حرمت علي والعمل في طاعتك فيما تحب وترضى رب أصرف وجهي عن النار وأصرف النار عن وجهي اللهم إني أسألك يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا مؤتي السؤلات يا كافي المهمات اكفني ما اهمني واقض ديني وطهر قلبي وزكي عملي
واکتب لی براءۃ من النار وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وارزقني مرافقة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنات الخلد وسرور الابد فی دار المروہ بمنک وفضلک یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وقریبنا محمد وآل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد واستجب لی دعائی وارحم تضرعی وشکوائی ولا تقطع منك رجائي يا غياث المستغيثين أغثني 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 ويا جار المؤمنين أجرني 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 ويا عون الصالحين أعني 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 يا حبيب التائبين تب علي تب علي تب علي يا رازق المقلين ارزقني
یا رازق المقلین ارزقنی یا مفرجا عن المکروبین فرج عنی فرج عنی فرج عنی یا ذا القوة المتین صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وثبت قلبی علی دینک وطاعتک حتی القاک وانت عنی راض غیر غضبان انک ذو المن والغفران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی رسولہ سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب المصطفى وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طبقات الصوفیہ میں سے درس ہے، چند مبارک نصیحتیں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ہے ابو الفیض اور معروف نام صوبان بن ابراہیم، اور بعضوں نے فیض بن ابراہیم بھی لکھا ہے، اور ذوالنون آپ کا لقب ہے، اور معروف ہیں حضرت ذوالنون مصری۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ سئل عن المحبہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، قال ان تحب ما احب اللہ، محبت یہ ہے کہ تو صرف اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اس شخص سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس عمل سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔
تو محبت یہ ہوئی کہ بندے کو اللہ کی محبت کی پہچان ہو اور وہ اپنی محبت کا مرکز و محور اللہ کی محبت کو جانے. دیکھے جہاں جہاں اسے اللہ کی محبت نظر آئے وہاں وہاں وہ بھی محبت کرتا چلا جائے. یعنی اس کی محبت اللہ کی محبت کے پیچھے پیچھے چلے. اس کی محبت اللہ کی محبت کے پیچھے پیچھے چلے. یا یوں کہیے کہ اس کی محبت اللہ کی محبت کی تلاش میں رہے. جہاں اسے اللہ کی محبت ملے وہیں محبت کرنے لگ جائے. سبحان اللہ. وَتَبْغَضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، اور اس شے کو ناپسند کرے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور اس عمل کو ناپسند کرے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. تو گویا محبت کا پیمانہ یہ ہوا کہ اس بندے کی پسند اور ناپسند اس کا معیار اللہ کی پسند اور ناپسند ہو جائے. وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اور پھر ساری کی ساری زندگی نیکی کی راہ پر گزار دے، بھرپور خیر انجام دے، بلائی کرے، نیکی کرے، شر سے بچے. وَتَرْفَضَ كُلَّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، اور ہر اس کام کو اور ہر اس شے کو اور ہر اس راستے کو چھوڑ دے جو اسے اللہ سے غافل کر دے. اللہ سے غافل کر دے، جو اسے اللہ سے ہٹا دے اور کسی اور چیز کی طرف مشغول کر دے، اس کو چھوڑ دے. وَأَلَّا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور محبت یہ ہے کہ اگر اللہ کے کام میں مصروف ہے، اللہ کی بندگی میں مصروف ہے، اللہ کے امر کی بجاوری میں مصروف ہے، اللہ کی نوکری میں ہے، اللہ کی رضا میں کسی کام میں انجام دہی میں مصروف ہے، اور لوگ اسے لعنت ملامت کریں، تنقید کریں، برا بھلا کریں، تو وہ لوگوں کی لعنت ملامت کی اللہ کی محبت کی خاطر پرواہ نہ کرے، خوف نہ کرے. وہ لوگوں کی لعنت ملامت کا خوف نہ کرے، یعنی لوگوں کی لعنت ملامت کی طرف دھیان نہ کرے، اللہ کی محبت کی طرف دھیان کرے. پرواہ نہ کرے لوگ جو کہتے ہیں کہتے پھریں، اس کا محور یہ ہو کہ میرے کام سے میرا مولا راضی ہوگا. تو مجھے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، یہ ہے لومۃ لائم سے خوف نہ کرنا. مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا. اس سے ایک ہی دھن ہو کہ میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا. باقی زمانہ بدلتا پھر. فرمایا یہ محبت ہے. مَالْعَطْفِ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا یہ محبت ہے کہ جب جان لے کہ یہ مومن ہیں، یعنی اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ان سے شفقت کرے. اللہ کے ماننے والے ہیں پھر ان سے شفقت کرے، محبت کرے. واتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدین، اور دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. جس طرف حضور کے نقش قدم نظر آئیں ادھر ہی کو چلے، ادھر ہی کو. میری زندگی بھی عجیب ہے
میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ اتباع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جھگڑا کیا، جھگڑا کیا، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا، یہ ذوالنون مصری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت ہے، اور ہم نے اس کو سادہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا کھول کر۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کس کا دوست بنتا ہے، اللہ کس کا دوست بنتا ہے، کس کا ولی بنتا ہے، کس کا دوست بنتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، حدیث قدسی بیان کی، اللہ پاک نے فرمایا ہے من کان لی مطیعا کنت لہ ولیا، جو میرا مطیع ہو جائے میں اس کا ولی ہو جاتا ہوں۔ جو میرا مطیع ہو جائے، میرے تابع ہو جائے، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی پسند کو، اپنی ترجیحات کو، خواہشات کو، جو اپنے آپ کو میرے تابع کر لے، میرا مطیع ہو جائے، جو میری بات ماننے لگ جائے، جو میری بات ماننے لگ جائے۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، ماننا مشکل ہوتا ہے۔ کہتا تو ہر کوئی ہے، ہم سارے ہی مانتے ہیں۔ ہے کوئی جو کہے میں اللہ کی بات نہیں مانتا؟ بولیے نا، کہتا تو کوئی نہیں، مگر مانتے کتنے ہیں؟ وہ شعر ہے نا، مدینہ دیکھنے جاتے ہیں لاکھوں، مدینہ دیکھنے جاتے ہیں لاکھوں، پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ تو دیکھنے جاتے ہیں لاکھوں، دیکھنے ہی جاتے ہیں نا، ہر کوئی دیکھنے جاتا ہے، پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ یہ ایک لفظ کی مثال دی نا، دیکھنا اور دیکھنا۔ تو دیکھتے تو لاکھوں ہیں پر دیکھتا کوئی کوئی ہے۔ اسی طرح مانتے تو لاکھوں ہیں پر مانتا کوئی کوئی ہے۔ اس طرح جانتے بھی لاکھوں ہیں، جانتے بھی پر جانتا کوئی کوئی ہے۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو جو اس کو مان لے، جو اس کو مان لے وہ اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا الانس باللہ۔ کسی نے پوچھا، آپ نے تلقین کی، فرمایا کہ الانس باللہ من صفاء القلب مع اللہ، اللہ کے ساتھ جو انس ہے، محبت ہے، اللہ کے ساتھ مانوس ہونا، اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا، اللہ کی طرف محبت کا ہو جانا کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ دل اللہ کی معیت میں اللہ کے ساتھ یوں جڑ جائے کہ پھر وہ صاف ہو جائے باقی ہر شے سے، دل کی صفائی ہو جائے اللہ کی معیت میں۔ دل کی صفائی ہو جائے اللہ کی معیت میں۔ اور پھر پوچھا وَالتَّفَرُّدُ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تفرد، یکتائی کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی بندگی میں آ کے یکتا ہو جاتا ہے اور اللہ کے تعلق میں متفرد ہو جاتا ہے، یکتا اور یکسو ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو یکسوئی ہے اللہ کے ساتھ،
اور یکتائی ہے اللہ کے تعلق میں، یہ کیا ہے؟ فرمایا الانقطاع من کل شیء سوی اللہ، دل کا اللہ کے سوا ہر شے سے منقطع ہو جانا۔ دل اللہ کا، اس کا اردو مفہوم یہ ہوا کہ دل اللہ کا ایسا شناسا ہو، دل اللہ کا ایسا آشنا بنے کہ کیا؟ دل اللہ کا ایسا آشنا بنے کہ ہر ایک سے ناآشنا ہو جائے۔ میاں زاہد الاسلام، میاں زاہد الاسلام، زاہد، دل اللہ کا ایسا آشنا بنے کہ ہر ایک سے ناآشنا ہو جائے۔ بات تو ایک ہے، ہر طرف وہی بکھری ہوئی ہے۔ اب اسی کو علامہ اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر لذت آشنائی مل جائے تو بندہ ہر شے سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو محب اللہ ہے، جو اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ وافعالہ وامرہ وسننہ۔ فرمایا اللہ کے محب لوگ، محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں، اس کے اخلاق میں، اس کے افعال اور طور طریقوں میں، اس کے حکم میں اور اس کی سنتوں میں، یعنی خود کو فنا کر دیتے ہیں اللہ کے حبیب کی مطابعت میں۔ یہ علامت ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی۔ بات وہ ہوئی کہ جو اللہ کا محب ہے وہ اس کے حبیب کا محب ہے، جو اللہ کا محب ہے وہ اس کے حبیب کا محب اور متبع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا الصدق سیف اللہ فی ارضہ، لوگوں سچائی اختیار کیا کرو۔ ہم جھوٹ اختیار کرتے ہیں، دھوکہ اختیار کرتے ہیں، دجل و فریب کرتے ہیں، مکر اختیار کرتے ہیں، مکر، دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، دھوکہ دہی، منافقت، ہم یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ صدق، سچائی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، یہ اختیار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا سچائی اختیار کیا کرو، کیوں کہ فرمایا سچائی زمین پر اللہ کی تلوار ہے، زمین پر اللہ کی تلوار ہے، جس شے پہ رکھ دی جائے اس کو قطع کر کاٹ دیتی تھی۔ سچائی میں طاقت ہے۔ اب حالانکہ آپ کہیں کہ یہ دور تو جھوٹ کا دور آ رہا ہے، یہ دور تو جھوٹ کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، خیانت کا، لوٹ مار کا، حرام خوری کا، پیسے کمانے کا، جھوٹ کا، غلطی کا دور آ گیا ہے، مگر نہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا اس دور میں بھی سچائی اللہ کی تلوار ہے۔ وہ جو طاقت جھوٹ سے حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور جو قوت سچائی سے حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا رہتی، بالآخر کاٹ دیتی ہے، بالآخر سچائی کو زندگی کا زیور بنا لے۔ پھر آپ نے فرمایا الانس باللہ نور ساطع،
فرمایا اللہ کی جو محبت ہے وہ ایک نور ہے جو اٹھ رہا ہے، شعلہ زن ہے، ایک نور ہے جو قلب میں، باطن میں، ظاہر میں، اندر باہر شعلہ زن ہے، نور ہے، روشنی بکھیرتا ہے اور خوشیاں دیتا ہے، فرحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، نور ہے۔ والانس بالخلق غم واقع، اور مخلوق کا جو انس اور محبت ہے وہ غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، رنج دیتا ہے، مایوسی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے، نور ہے جو اطمینان بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور مخلوق کی محبت بالآخر غم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا اپنی روزمرہ کی زندگی میں مخلوق کی محبت بالآخر غم دیتی ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی محبت ہمیشہ سکون دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، للہ عباد ترکوا الذنب استحیاء من کرمہ بعد ان ترکوہ خوفا من عقوبتہ ولو قال لک اعمل ما شئت فلست آخذک بذنب۔ فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اور اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے بولیے ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدائے حال میں وہ گناہ چھوڑتے ہیں دوزخ کے عذاب سے ڈر کر۔ یہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، عذاب کا جو ڈر ہوتا ہے نا، دوزخ کا خوف، اس دوزخ کے خوف کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب کو یاد رکھتے ہیں اور اس خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر گناہ چھوڑ کر بڑھتے بڑھتے جب اللہ والے بن جاتے ہیں، جب یہ آخرت والے، یہ کون ہیں؟ آخرت والے، اہل الآخرہ، آخرت والے جو آخرت کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آخرت والے ترقی پا کر اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ والے، تو پھر انہیں کہا بھی جائے کہ گناہ کر لو تم پر عذاب نہیں ہوگا، اللہ کہہ دے، اللہ کہہ دے کہ کر لو گناہ، اب آزادی ہے، تمہاری گرفت نہیں کروں گا، تم پر عذاب نہیں ہوگا، تمہیں معاف کرتا ہوں، کر لو گناہ۔ تو کہتے ہیں پھر جو اللہ والے ہیں انہیں اجازت بھی مل دے اور اجازت بھی اللہ دے دے تو تب بھی وہ گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس کے حیا میں، اس کے کرم کے حیا میں، کہ اس نے کتنا کرم کیا ہے کہ اجازت دے دی ہے، پھر اسی اجازت کے حیا میں عمر گزار دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ اس نے کتنا کرم کر دیا ہے، تو اس کے کرم سے ان کو حیا آتی ہے۔ تو آخرت والے دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے، اور اللہ والے اللہ کے حیا سے گناہ نہیں کرتے۔ یہ کو سمجھ میں آئی ہے بات؟ جی؟ اور ہم دنیا والے، نہ اللہ کا حیا نہ آخرت کا خوف۔ ہم دنیا والے، نہ آخرت کا خوف، نہ عذاب کا خوف، نہ اللہ کا حیا۔ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا مفتاح العبادت الفکرہ، فرمایا عبادت کی کنجی آخرت کی فکر ہے، جہاں سے کھلتی ہے، تالا کھلتا ہے، عبادت کی کنجی فکر مندی ہے۔ کیا؟ فکر مندی ہے۔ اور علامت الہوا متابعت الشہوات،
اور یہ جو ہوائے نفس ہے، جو ہوا کا بندہ ہوتا ہے، ہوس پرست ہوتا ہے، نفس پرست، اس کی علامت شہوتوں کی پیروی کرنا ہے، برائی کی لذتوں کے پیچھے پھرنا ہے، برائی کی لذتوں کی، بری گٹیا لذتوں کے پیچھے پھرنا، یہ ہوائے نفس کی علامت ہے۔ اور علامت التوکل انقطاع المطامع، اور توکل کی علامت حرص اور طمع کا کاٹ دینا ہے۔ طمع، حرص، لالچ، اس کو کاٹ دینا، اس سے لا تعلق ہو جانا۔ اگر دل میں حرص اور طمع نہ رہے تو سمجھو اس میں توکل ہے، اور جھوٹی اور گٹیا شہوتوں کی طلب نہ رہے تو سمجھو بندہ نفسانیت سے بچ گیا ہے، اور آخرت کی فکر مندی رہے، آخرت کا فکر رہے تو سمجھو اسے عبادت کی کنجی مل گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معشر المریدین، اجتماع ہوتے تھے اس وقت بھی، کیا لوگ جمع ہوتے تھے، ان کو سننے کے لیے آتے تھے، اللہ والوں کو دیکھنے آتے، ان کو سننے آتے، ان کی باتیں سننے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو آپ نے اجتماع کو، اپنے متوسلین کو، مریدین کو، طالبین کو، مستفیدین کو، زائرین کو، حاضرین کو، یہ سب کس میں ہیں؟ تو ان سے فرمایا من اراد منکم الطریق، تم میں سے جو شخص راستہ جاننا چاہے، کون سا راستہ؟ بائی پھیرو جاننے والا، بائی پھیرو جانے والا، بولیے نا، چھانگے مانگے جانے والا راستہ، کون سا راستہ؟ کدھر؟ مولا کی طرف جانے والا، کدھر؟ فرمایا تم میں سے جو شخص مولا کی طرف جانے والا راستہ چاہے فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، جسے راستے کی طلب ہو وہ جب علماء کے پاس جائے، علماء ربانیین، علماء حق کے پاس جائے تو جاہل بن کر جائے۔ کیا؟ جاہل بن کر بیٹھے جب علماء کی مجلس میں بیٹھے، معتبر بن کے نہ بیٹھے۔ بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں۔ لندن میں دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ہمارے رفقا ہی تھے، دو لڑ رہے تھے، ایک پٹھان تھا، ایک ارائیں تھا، ایک پٹھان تھا، ایک ارائیں تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو کھڑکی میں نے کھولی، میرے سامنے میں محظوظ ہوا، میں کہا بڑی شاباش۔ تو وہ اپنی نسل اور قبیلے کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ تو پٹھان نے کہا نوح علیہ السلام پٹھان تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نوح علیہ السلام پٹھان تھے، استغفر اللہ۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہم ان کی نسل سے ہیں۔ یہ جو پٹھان لوگ ہیں نا، خان، پشتون، پختون، وہ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ثابت کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی اولاد اور فلاں بیٹا اور فلاں، پھر آگے چلتے چلتے تو وہ سارا کابل تک پہنچا دیتے۔ یہ خدا کا شکر ہے نوح علیہ السلام کو کھینچ کے کابل نہیں لے آیا، تو وہ نوح علیہ السلام کی اولاد جو کہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ پٹھان، تو ان کی اولاد ہے تو ان کو پٹھان بنا دیا۔ اچھا، تو پھر وہ جو دوسرا صاحب تھا ارائیں، وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، آدم علیہ السلام ارائیں تھے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ میں چونک اٹھا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو یا کرو۔ کیسے؟ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کیا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ کہو کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ آدم علیہ السلام کی اور فلاں پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں، بجائے یہ اپنی برادری ان پر لگا دی، بجائے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں،
تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی کہ مفتی عبد القیوم خان صاحب خطاب کر رہے تھے ایک جگہ خطاب کر رہے تھے کہ ہاں جی شاہدرے میں بتا رہے ہیں جلسے میں خطاب کر رہے تھے، ایک پیر صاحب آئے، وہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، تو ان کے مریدوں نے نعرہ لگایا، اسٹیج پر اعلان کیا، ویلکم کیا، وہ آ گئے، تشریف فرما ہوئے اسٹیج پر، اور انہوں نے کہا کہ آپ تعارف کروائیں، یہ حضرت سلطان بہو کے صاحبزادے تشریف لائے۔ مفتی صاحب کی روایت ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا آپ تعارف کروائیں کہ لوگ زیارت کر لو، یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ مفتی صاحب نے ان کے کہنے پر کہہ دیا یہ حضرت سلطان بہو کے صاحبزادے ہیں، یہ کہہ کے تو پھر مفتی صاحب ہے نا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ مفتی صاحب ہے، تو یہ کہنے لگے لوگوں یہ بتاؤ ولی کا درجہ اونچا ہے یا نبی کا؟ کیا یا نبی کا؟ لوگوں نے کہا نبی کا درجہ اونچا ہے۔ کیا؟ نبی کا درجہ اونچا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سلطان بہو کون تھے، نبی تھے یا ولی؟ انہوں نے کہا ولی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، نبی تھے یا ولی؟ انہوں نے کہا نبی۔ انہوں نے کہا یہ ولی زادہ ہے، میں نبی زادہ ہوں، میری زیارت کر لو، میں نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ وہ سارے حیران ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اگر اللہ والے علماء حق اور علماء ربانیین سے ملو تو جاہل بن کے ملو، کیا ایسے ملو کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، تب کچھ ملے گا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تب کچھ ملے گا۔ اور فرمایا وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور اگر زاہدوں سے ملو، یعنی یہ ہے علم والوں سے ملو، کیا تو جاہل بن کے ملو، کیا تب علم ملے گا، تب علم ملے گا۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور اگر اللہ والوں سے ملو، عبادت والوں سے ملو اور زہد والوں سے ملو تو رغبت اور محبت سے ملو، کیا محبت سے ملو۔ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالصَّمْتِ، اور اگر معرفت والوں سے ملو، کیا معرفت والوں سے ملو تو گونگے بن کے ملو، ان کی مجلس میں آؤ تو مت بولو، کیا مت بولو، گونگے بن کے بیٹھو، جو کہہ دیں سن لو، اسی میں سے کچھ موتی مل جائیں گے۔ علم والوں سے ملو تو جاہل بن کے ملو، زہد اور تقوی عبادت گزاروں سے ملو تو محبت اور رغبت کے ساتھ ملو، اور اس کو پہچاننے والوں سے ملو، اسے پہچان رکھنے والے عارف ہوتے ہیں۔ معرفت والوں سے ملو تو بابا گونگے بن کے ملو، چپ بیٹھا کرو، کیا چپ بیٹھا کرو، پھر زبان نہ کھولو، بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ بات کریں گے اپنے علم سے اور وہ بات کر رہے ہیں اس کے علم سے۔ آپ بات کریں گے جو آپ کو سمجھ ہے اور وہ بات کر رہے ہیں جو ان کو پہچان ہے، معرفت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ سن کر بات کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر بات کر رہے ہیں، تو گونگے بن کے ملو۔ تو فرمایا نیکوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، مجلسیں تین قسم کی ہوں گی، نیکوں کی مجلسیں، اور تینوں کے آداب سمجھا دیے۔ فرمایا پھر تمہیں راستہ مل جائے گا۔ نیک مجلسوں میں بیٹھو اور دیکھ لیا کرو کس نیک مجلس میں صاحب مجلس کون ہے۔ اگر علم نافع اچھے پاک علم والا ہے تو جاہل بن کے بیٹھو، اگر زہد ورع تقوی عبادت والا ہے، فقیری والا ہے، تو محبت اور رغبت کے ساتھ بیٹھو، چاہت کے ساتھ بیٹھو۔
اور اگر دیکھو کہ اللہ کی معرفت والا ہے تو گونگے بن کے بیٹھو. یعنی تینوں چیزیں جمع کر دی نا، جاہل بھی بن جاؤ، محبت بھی کرنے والے بن جاؤ، اور گونگے بھی بن جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، تو پھر اللہ پاک تمہیں راستہ عطا کر دے گا. کیا؟ راستہ عطا کر دے گا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا عارف کی پہچان کیا ہے؟ کیا؟ کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کی اپنی پہچان کیا ہے؟ عارف کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا عارف کی پہچان یہ ہے لا یلزم حالتاً واحدہ، وہ کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. انما یلزم ربہ فی الحالات کلہا، اللہ پاک اسے ہر قسم کی حالتوں میں بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کام میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. عارف ایک حال میں قائم نہیں ہوتا، عارف کی حالت کو اللہ بدلتا رہتا ہے. عارف کی حالت کو اللہ بدلتا، اس لیے بدلتا رہتا ہے کہ عام آدمی پہچان نہ سکے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں تھیں جو آج ختم ہوئی. ماشاءاللہ. کل حضرت ابراہیم بن ادم کی باتیں ختم کی تھی نا، سنائی تھی انشاءاللہ. اور جو کل آئے گا اگر ہم زندہ ہوئے تو انشاءاللہ پھر کریں گے حضرت بشر حافی کی باتیں. نہیں دے دیتا نہیں کہا اللہ کے بندے، وہ تو ایک شرط کے طور پہ کہا کہ اگر بالفرض یوں سمجھو کہ اللہ اجازت بھی دے دے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں امر ہو جائے کہ تمہیں کسی گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا. ایسی اجازت بھی بالفرض والمحال کہتے ہیں نا، ہے ناممکن. یوں سمجھو کہ بالفرض ایسا بھی ہو جائے تب بھی نہیں کرتے گناہ اللہ کے حیا میں. اضطراری حالت تو اور ہے. یہ اضطراری حالت نہیں، یہ تو حکم ہے کہ آپ کو اجازت ہے اگر نہ رکھیں تو دوسرے وقت پر اگلے دنوں میں قضا کر لیں، اور اگر رکھ لیں تو حرج کوئی نہیں. دونوں صورت یہ اضطراری میں نہیں آتا. اضطراری تو ہے کہ جان خطرے میں ہے اور آپ کو اجازت جان بچانے کے لیے کسی عمل کی یا کسی چیز کے کھانے کی مل گئی تو اس میں بھی استحیاء پھر نہیں کریں گے، جان دے دیں گے اور بچا لیں گے. یہ ایک بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.